السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 54 سے شروع کریں گے اور 8واں رکوع آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ 7 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، پارے کے 19 رکوع ہو چکے ہیں اور 20واں رکوع آج پارے کا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل چند الفاظ آپ کو ہم نے تفصیل سے سمجھانے ہیں، باقی ہم روانگی کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل تلاوت کریں گے۔ وَلَقَدْ دال حروف قلقلہ سے ہے، جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ذال کو ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ الف دونوں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں ہی سائلنٹ ہو جائیں گے۔ قرآنی للناس من کل مثل، دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم نے جزم سے بدل دینا ہوتا ہے، یعنی وہ حرف جو ہے آخری جیسے یہ لام ہے یہ ساکن ہو جائے گا اور پچھلے حرف سے مل جائے گا، تو یہ بن جائے گا سا لام زبر سل، مثل من کل مثل وکانل، اس نون کو ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، نون لام زبر نل، یہ الف ہم سائلنٹ کر دیں گے۔ یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو حمزہ نون زیر ان، وَكَانَ الْإِنسَانُ، جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، حمزہ دو زیر ان کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم ہے تو یہاں پر ہم نے اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے۔ دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں الف مدہ سے بدل دینا ہے، یعنی ایک زبر پڑھیں گے اور یہ لام الف زبر لا جادا لا، ایک زبر کے ساتھ یہ الف مدہ بن جائے گا۔ أكثر شيء جدلا وما منع الناس، نون مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، یہ الف اور لام جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائیں گے، یعنی نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس لفظ کو غور سے دیکھیے، ہم یہاں پر ہجے کر کے آپ کو مزید آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر عین، ہم ڈائریکٹ اس حمزہ کی آواز کو یا کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ نون جو ہے اس کی آواز ہم سائلنٹ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا این یؤمنوا اذ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، یاد رہے واؤ پر جب بھی حمزہ آئے گا تو وہ حمزہ کے ساتھ حرکت کو پڑھا جائے گا، نہ کہ واؤ کے ساتھ۔ اگر اس کو واؤ کے ساتھ ہم پڑھنا چاہیں تو یہ یا واؤ پیش یو، واؤ مدہ بن جاتا، لیکن ہم نے حمزہ کے ساتھ اسے ملا کر پڑھنا ہے تو یہ بنے گا یا حمزہ پیش یو۔ تو اس لفظ کو پورا کس طرح پڑھیں گے، آئیے دوبارہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ این یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، دال کھڑی زبر دا، یہاں پر یہ یا جو آپ خالی دیکھ رہے ہیں یہ الف مقصورہ کی علامت ہوتی ہے، یعنی اسے بھی کھڑی حرکات کی ہی طرح لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگلے لفظ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا، لام الف زبر لا الف مدہ ہے، لیکن اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسے بھی، غور کیجئے گا۔
الا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور یہ الف ٹائپ حمزہ ہے. جب بھی الف ٹائپ حمزہ آئے گا تو وہ دوسرے کلمے کے شروع میں آئے گا، تو لہٰذا ہم نے یہاں پر مد منفصل کرتے ہوئے اسے لمبا کرنا ہے. الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. یاد رہے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں. تو اسے دوبارہ پڑھتے ہیں. او یأتیہم العذاب، ازا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر عین کی ادائیگی ہم نے بالکل واضح رکھنی ہے کہ حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق رہے. عذاب قبلا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہاں پر ہم نے را یا زیری یا مدہ کو پایا ہے. اس کے بعد ہم نے وقف جائز کی وجہ سے اس زبر کو جزم سے بدل دینا ہے، یعنی نون ساکن ہو جائے گا. جب نون ساکن ہوگا تو اسے سکون عارضی کہیں گے. حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوتا ہے تو وہاں پر مد عارض کرتے ہوئے ہم لمبا زیادہ کر دیتے ہیں. وَمُنذِرِينَ، زیری نہیں کریں گے بلکہ منذی، ذال باریک پڑھیں گے. منذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا. دال اور ضاد کی آواز میں فرق ہونا ضروری ہوتا ہے. لیُد، دال پر ہم نے کلکلا کرنا ہے اور ضاد پر کلکلا نہیں کرنا. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا، واو تا زبر وت کی آواز دیں گے. یہ الف خالی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے. جب بھی زبر کے بعد الف آتا ہے تو وہ مل کر لمبا پڑا جاتا ہے، یعنی الف مدہ ہو جاتا ہے. لیکن اس الف کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو پھر الف کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو اسے ہم نہیں پڑھیں گے. واو تا زبر وت کی آواز دیں گے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا انذروا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لفظ ضرور سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے اسے غنہ زمانے کی آواز کیوں دی ہے. وَمَا انذروا. اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں. حُزُوًا، دو زبر کی تنوین کو ہم نے وقف میں الف مدہ سے بدل دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ، یہاں پر توجہ کیجیے گا، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا. یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے، یہاں پر اظہار. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ یاد رہے یہاں پر ہم غنہ آنے کی آواز دے رہے ہیں اور یہاں پر غنہ زمانے کی آواز دے رہے ہیں دونوں غنہ ہی. اسے غنہ کہا جاتا ہے اور اسے اخفا کہا جاتا ہے. تو یہ غنہ آنی ہوتا ہے اور یہ غنہ زمانی. مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ دال حروف کلکلا سے ہے، ہم نے اسے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. قدمت یدہ،
دال کھڑی زبر دا، یہاں پر کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی یعنی پیش کو ہم وقف میں جزم سے بدل دیتے ہیں، یعنی ہا ساکن ہو جائے گی، تو کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتی ہے۔ یدا انا جعلنا علی قلوبہم اکنتا حمزہ نون یا زبر این کی آواز دیں گے تو یہ غنہ زمانی ہی کی طرح آواز آتی ہے۔ غنہ زمانی اسے کہتے ہیں جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج ہو، جیسا کہ نون مشدد غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن یہ نون ساکن غنہ ہونے میں محتاج ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ حروف اخفا کا محتاج ہوتا ہے نون ساکن، اور بعض دفعہ یہ حروف یرملون کا محتاج ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر ہجے کر کے آپ کو لفظ آسانی سے سمجھاتے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر این کی آواز دیں گے، این یفقہوہ، این یفقہوہ، وفی آذانہم وقرا، قاف حروف قلقلہ سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ سے بھی ہے، دونوں ہی کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، یعنی قاف پر بھی پڑھیں گے اور قاف پر قلقلہ بھی کریں گے۔ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا، فَلَن لام نون یا زبر لین کی آواز دیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اذن ابدا، دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف ہلکی سے ہے تو یہاں پر ہم اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، گول تا کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدل دینا ہوتا ہے، ذر زال کو را سے ملائیں گے، یہ واو الف اور لام تینوں ہی سائلنٹ ہو جائیں گے تو بن جائے گا زال را پہ ذر، ذر رحمہ، لو یؤاخذہم بما، میم ساکن کے بعد با حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کرتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، لهم العذاب، یہ با کی زبر جو ہے وقف کی وجہ سے ہم نے جزم سے بدل دینی ہے، عذاب، بل لهم، اس میم کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس شد والی میم کو ہم نے پڑھنا ہے اور یہاں پر غنہ آنی کی آواز دیتے ہوئے پڑھیں گے، بل لهم موعدل، دال لام دو زبر دل کی آواز دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہاں پر میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے یعنی دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر غنہ آنی ہی والی آواز آئے گی، بل لهم موعد لن يجدوا، موعد لن يجدوا من دونه موئلا، دو زبر کی تنوین کو ہم الف مدہ سے بدل رہے ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَى، را کھڑی زبر، را کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہو جائے گی، تو اسے کم از کم 2 الف کھینچنا ہوگا، قُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ گیا تو یہاں پر ہم نے اظہار شفوی کرتے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے،
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. یاد رہے اہلکناہم، ہا میم پیش ہم، میم ساکن ہے، اس کے بعد حرف لام آ گیا، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کرتے ہوئے ہم نے غنہ آنے کی آواز دینی ہے. آئیے اب دوبارہ یہاں سے یہاں تک آیت تک مکمل پڑھتے ہیں. اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے تو ہمیں ضرور کومنٹ میں پوچھا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر آپ پرسنل میں ہم سے ٹائم لینا چاہیں تو ضرور اس نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہماری اکیڈمی کے ذریعے آپ کو ضرور ٹائم دے دیا جائے گا. یاد رہے ہم لیڈیز کے لیے لیڈیز سٹاف رکھتے ہیں اور میل کے لیے میل سٹاف رکھتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.